مفتی علی نواز صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ جی جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ مہینے پہلے ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا۔ چونکہ اب میں جنگ صفین میں تو گزر چکی ہے اور آج کا زمانہ آ چکا ہے، تو میری زبان ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے سے نہیں رکے گی، جس پر علماء کا بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا۔ آپ کا کیا موقف ہے انجینئر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ انجینئر صاحب 2 نمبر ہیں، 2 نمبر آدمی ہیں۔ 4 سال پہلے انجینئر صاحب نے ایک اینکر ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک نعت لکھی تھی کہ تیرے زمانے میں ہوتا تو میں یہ ہوتا، میں وہ ہوتا۔ انجینئر صاحب نے اس کو ٹونٹ کر کے کہا کہ شاید تو ابو جہل ہوتا۔ یعنی انہوں نے نعت لکھی تھی، حسن نثار نے نعت لکھی تھی کہ تیرے زمانے میں ہوتا یا رسول اللہ، اگر اس زمانے میں ہوتا تو پھر میں یہ ہوتا، میں آپ کا غلام ہوتا، میں آپ کی جوتی ہوتا، میں آپ کا یہ ہوتا، میں آپ کا وہ ہوتا۔ انجینئر صاحب نے ٹونٹ لگائی، کہا کہ اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا تو کیا پتا ابو جہل ہوتا، تو حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ ہوتا کیا پتا یہ خارجی ہوتا۔ اس کے سوال دیکھیں نا آپ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ کاش کہہ رہا ہے کہ میں اس کے زمانے میں ہوتا، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں تو ابو جہل ہوتا۔ تو وہ بات بھی تو کہہ رہا کہ میں علی کے زمانے میں ہوتا تو پھر تو خارجی ہوتا، کیونکہ تیرے کام سارے خارجیوں والے ہیں۔ خارجیوں نے ہی صحابہ کو گالیاں دی ہیں نا، خارجیوں ہی نے حضرت علی کی توہین کی ہے نا، تو اس نے بھی کئی مرتبہ حضرت علی کی توہین کی ہے۔ حضرت علی کو ظالم کس نے کہا ہے؟ مرزا جیلمی نے کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹ کس نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائیں؟ کون کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے، اب معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ میں نے جو اس کے 250 سے زیادہ جھوٹ پکڑے ہیں اس میں سے پہلا جھوٹ یہ پکڑا ہے اس کا، یہ کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں۔ وہ جن کو آپ نے مار مار کے ڈھیر بنائے وہ جہنم کے کتے ہیں، ان جہنم کے کتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو پھر یہ خارجی ہوتا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی آپ کا پہلا نظریہ کیا تھا کہ حسن نثار نے نعت پڑھی، آپ نے کہا تو ان کے زمانے میں ہوتا تو یہ ہوتا، تو پھر یہاں وہ معافی مانگ لو۔ بات یہ ہے کہ جب صحابہ کے زمانے میں آپ نہیں ہیں تو آپ، اچھا ایک اور اس کی ویڈیو ہے جس میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مگر کی بات نہ کرو، اگر مگر یہ شیطان کا کام ہے، اللہ سے مانگو تو سچے دل سے مانگو، اگر مگر نہ کہو تو یہ تو شیطان کا کام ہے۔ تو کہتا اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ تو شیطان کا کام ہے، تو ہوا ہی نہیں نا۔ اب کیا ہے، ہمیں کیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ادب کرو، میرے صحابہ کا کیا کرو؟ ادب کرو۔ تو ہمیں اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں حضرت علی اور حضرت عباس آپس میں تھے، ان کی چپکلش ہو گئی۔ اب ہم یہاں اٹھ کے کہیں گے اگر میں ہوتا تو حضرت عباس کو یوں کہہ دیتا، بھائی ہم گناہ گار ہوں گے اس طرح۔ تو اگر مگر تو شیطان کا کام ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں ادب کا حکم ہے۔ کس نے ادب کا حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں برا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو، ان کا ادب کرو، جب ان کا ذکر کرنا ہے خیر سے ذکر کرنا ہے۔ یہ کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اب آپ کس نے پر چلنا ہے؟ اگر مگر پر شیطان کے طریقے پر چلنا ہے یا نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کا جب ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو۔ اب آپ خود بتا دیں کہ کون سا راستہ بہتر ہے، شیطان والا وہ لے رہا ہے کہ رحمان والا لے رہا ہے، نبی علیہ السلام والا لے رہا ہے؟ ظاہر تو شیطان والا ہی لے رہا ہے یہ ساری چیزیں کر کے۔